अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन के हवाले से ख़बरें मुसलसल जो है वो इस टाइम पे सोशल मीडिया की और मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। अफ़गान महाजिरीन का टाइम जो है वो 31 मार्च को ख़त्म हो गया है। 1 अप्रैल चूँकि ईद आई थी और ईद के बारे में कहा जा रहा था कि हुकूमत ने 10 दिन दे दिए, और हमने एक ख़बर चलाई थी कि 10 दिन की जो ख़बर दी जा रही है वो सरासर गलत है। कोई मोहलत इनको नहीं दी गई। जो 4-5 दिन है, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने ये रिक्वेस्ट वफाक से की थी और वफाक ने इसे मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमें UNHCR हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, दीगर तंजीमें जो हो गई हैं उन सब की दरख्वास्तों को और अफ़गान तालिबान की दरख्वास्तों को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। अफ़गान महाजिरीन को निकालना पाकिस्तान का फ़ाइनल फ़ैसला है और पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला जो है वो सुना दिया है। ईद के दिन खुतबे में महाजिरीन के वज़ीर अफ़गानिस्तान में मुल्ला खैरुल्लाह खैर ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी, उस दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया गया है। और पाकिस्तान में नाज़रीन बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो ईद के तीसरे दिन जो है वो अमल में लाई गई हैं। गुजरात में पूरा गांव खाली कर दिया गया है, जिसमें 60 ख़ानदान अफ़गान महाजिरीन मौजूद थे। उनको गिरफ़्तार कर दिया गया है और उनको कैंपों में भिजवा दिया गया है। इस तरह नाज़रीन पिंडी, इस्लामाबाद में और पेशावर में कार्रवाइयाँ की गई हैं। लंडी कोतल में इस टाइम पे 105 अफराद जो हैं उनको गिरफ़्तार करके लाया गया है। कैंप में रजिस्ट्रेशन उनकी होगी और 24 घंटे में उनको बेदखल किया जाएगा। इस तरह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें तरनावल, बाराकुआ, गौरी टाउन और मीर आबाद शामिल हैं। इन इलाकों में मजमूई तौर पर 12 अफ़गान शहरियों को तहवील में लिया गया है जो गैर कानूनी तौर पे थे। इस तरह रावलपिंडी में भी फ़ौजी कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहाँ से 38 अफराद जो है 38 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, एक साथ जो ख़बरें आ रही हैं कि सिंगर्स जो इस्लामाबाद में इस टाइम पे मौजूद हैं, जिसमें कम उम्र सिंगर भी हैं और एक्टिविस्ट हैं इंसानी हुकूक की तंजीमों के, उनमें भी एक 2 एहलकारों को, अनवारुल हक को गिरफ़्तार किया गया है जिसके पास POR कार्ड है। नाज़रीन, हमने डिटेल में आपको बताया था कि इस अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर जो है, जो तकरीबन 8 लाख से ज़ायद है और गैर कानूनी जो हैं वो 1 मिलियन से ज़ायद हैं, इनको गिरफ़्तार करने का टाइम ख़त्म है और इन्हें किसी भी टाइम गिरफ़्तार किया जा सकता है। इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। चूँकि ईद के दिन है इसलिए ज़्यादा तेज़ी आपको नज़र नहीं आ रही। बहरहाल कराची में भी हमने देखा है कि वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुपों में बाकायदा शेयर कर दिया गया है कि जहाँ भी अफ़गान महाजिरीन हो उनको गिरफ़्तार किया जाए, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए कि जहाँ भी अफ़गान महाजिरीन उनको नज़र आते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। इस तरह मुल्क के दीगर शहरों में और थानों में यही हिदायत जारी की गई हैं कि अफ़गान महाजिरीन जहाँ भी हों वो पुलिस से रब्ता करके पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो नाज़रीन, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ज़्यादातर हमारे अफ़गान दोस्त नाराज़ हैं इस चीज़ पे कि आप लोग ख़बरें मुसलसल दे रहे हो। तो ख़बरें देना तो हमारा काम है, ख़बर हमने देनी है और ताल्लुक़ दोस्ती अपनी जगह पे, मगर चूँकि पाकिस्तान का एक फ़ैसला है तो पाकिस्तान के फ़ैसले के साथ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं और वो उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हमदर्दी आप लोगों के साथ है कि आप लोगों ने यहाँ पे उम्रें गुजारी, 40-45 साल गुजारे, बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ, मगर चूँकि चंद क्रिमिनल और शिद्दत पसंदों के साथ रवाबित के बाज़ अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने के बायस तमाम तर अफ़गान शहरियों पे मुसीबत आ गई है और पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अफ़गान महाजिरीन जितने भी हैं तमाम तर को अब निकालना है। जो POR कार्ड वाले हैं तकरीबन 13 से 14 लाख हैं, उनको 30 जून की लास्ट डेट दी गई है। उनका टाइम भी नाज़रीन एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तमाम तर अफ़गान महाजिरीन को गिरफ़्तार करके उनके वतन जो है वो वापस भिजवाया जाएगा और एक वीज़े के प्रोसेस के तरीके से वापस आएंगे। नाज़रीन, मौसीकी से जो कम उम्र जो 7-8 बच्चियां थी वो आ गए थे पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मुकीम है। ज़्यादा सिंगर जो हैं वो भी चूँकि वहाँ पे इस्लामी हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, तो एक्टिविस्ट जो है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमों के रिलेटेड लोग हैं और कुछ सिंगर्स हैं जो इस्लामाबाद में मुकीम है, उनको बड़ी परेशानी है। और उनमें जो है वो मौसीकार यास्मीन हो गई, ज़किया हो गया, शुक्रिया हो गया और सिर्फ 7 साल की अज़रा अफ़गानिस्तान में जो जबरी
وہاں پہ گرفتاریاں تھیں، اس سے ڈر بھاگ کے پاکستان آ گئی تھی. یہ اسلام آباد میں موجود ہے. ان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑی مصیبت آتی ہے، سنگرز کے لیے اسپیشلی، کیونکہ وہاں پہ ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے گا. ساتھ ناظرین، انوار الحق جو ایک ایکٹیوسٹ ہے، اس کے بارے میں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے پاس POR کارڈ ہے. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جن کے پاس POR کارڈ والے وہ بھی زد میں آئیں گے، کیونکہ پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ افغان مہاجرین کو گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھجوانا ہے. تو یہ جو ایکٹیوسٹ تھے یہ زیادہ تر کوشش کر رہے تھے کہ افغان مہاجرین ریفیوجی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور گجرات میں جو 60 خاندان گرفتار ہوئے ہیں اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی. زیادہ تر ناظرین افغان مہاجرین کی ویڈیو جو سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک آدھ گھر میں انہوں نے سامان اکٹھا کیا ہوا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے پنجاب میں، اور پھر ان کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا ہے، تو ان کا سامان وغیرہ رہ گیا ہے. یہاں پہ یہ تھوڑی زیادتی ہے اور انہوں نے خود بھی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. انہوں نے ناظرین افغان مہاجرین نے خود بھی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ 31 مارچ تک اپنا سامان بوری بسترہ گول کر لیں، اپنا سامان باندھ لیں، اپنے سامان کو فروخت کر دیں، مگر انہوں نے اس بار ایسا نہیں کیا. اور زیادہ تر افغان مہاجرین کو اس بار سامان لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اگر وہ ابھی رضاکارانہ طور پہ جاتے اور اپنا سامان لے کے جاتے تو ان کو پرمیشن تھی. اب تو ڈیفینیٹلی ان کا سامان ان کے گھروں میں رہ جائے گا اور ان کو ایسے ہی گرفتار کیا جائے گا. ہمیں 2-3 ویڈیوز جو ہے وہ چند افغان مہاجرین نے بھجوائی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا سامان ادھر رہ گیا ہے. تو پہلے ہی ناظرین پاکستان کی حکومت نے انفارم کر دیا تھا کہ آپ 31 مارچ کو نکل جائیں رضاکارانہ طور پہ، اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوگا. تو یہ جو آپ کو کریک ڈاؤن میں زیادہ سختی نظر نہیں آ رہی، اس کی بڑی وجہ عید کی ہے. باقی کوئی ٹائم 10 دن کا 12 دن کا کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے افغان مہاجرین جتنے بھی ہیں ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے سامان یا پاکستانیوں کے حوالے کریں اور یا بیچ دیں، کیونکہ جو غیر قانونی طور پہ ہیں ان کو کسی بھی طور پہ پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. آپ 3-4-5 دن میں دیکھ لیں گے اس ہفتے میں کہ باقاعدہ کارروائیاں کی جائیں گی اور 5 سے 7 ہزار اہلکار روزانہ کے حساب سے پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے ان کو نکالنا ہے. تو اگر 5 سے 7 ہزار اہلکاروں کو نکالا جاتا ہے تو یہ تقریباً 2 لاکھ افراد کو ایک مہینے میں نکالا جائے گا. ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا کراچی میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، پشاور میں. زیادہ تر پشاور میں ہے. 54% ملا کے جو ہے وہ اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں ہے. جو ACC کارڈ والے ہیں، غیر قانونی ہیں اور POR کارڈ والے ہیں، جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں اس کا 54% خیبر پختونخوا میں ہے. باقی جو ہے وہ دیگر شہروں میں ہے. 24% جو بتائے جا رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہے، زیادہ تر کوئٹہ میں ہے. اب افغان مہاجرین کی گرفتاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. لنڈی کوتل کے کیمپ میں بھجوایا جا رہا ہے. اس طرح پشاور کا جمعہ خان کیمپ ہے، کمیاڑی وہاں پہ ایک کیمپ ہے، اور 7 جیکب آباد جو ہے وہ کیمپ ہے. تو ان کیمپوں میں اور حاجی کیمپ اسلام آباد میں جو افغان مہاجرین کی تعداد زیادہ وہاں پہ رکھی جا سکتی ہے. تو حاجی کیمپ اسلام آباد میں بھی ایک اور ایکٹیوسٹ ہے عزت اللہ، ان کو جو ہے گزشتہ روز اسلام آباد میں I-10 سے گرفتار کیا گیا ہے اور حاجی کیمپ جو ہے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. UNHCR اور شاپ نے ان سے انٹرویو آلریڈی ان کا ہو چکا ہے اور ان کو عدالت نے جو ہے وہ گرفتاری سے روکا ہوا تھا. بہرحال ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے. ساتھ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ناظرین، انہوں نے اپنی کوشش کر لی مگر پاکستان نے ان کی درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں. اب انہوں نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواستیں دائر کر دی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زبردستی نہ نکالا جائے. ایک تو ناظرین پاکستان نے افغان مہاجرین کے حوالے سے دستخط نہیں کیے تو پاکستان کسی بھی ٹائم افغان مہاجرین کو اپنے ملک سے نکال سکتا ہے. تو پاکستان نے جو معاہدے پہ دستخط کیے نہیں ہیں اس لیے پاکستان مکمل طور پہ آزاد ہے. زیادہ تر افغان جو ACC کارڈ والے ہیں ان کو پاکستان 2013-2014 میں جو پاکستان کی ایک تعداد ہے کہ 8,82,000 اب تک جو ہیں وہ افغان مہاجرین ان 19-20 مہینوں میں نکال چکے ہیں، جس میں 4,25,000 2023 میں، 4.25 لاکھ جو ہے 2024 میں، اور باقی جو ہیں وہ 2025 کی 3 ماہ میں نکالے جا چکے ہیں. تو افغان مہاجرین جو جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے ACC والے، انہوں نے 2017 میں ایک پروف آف رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا تو وہ غیر قانونی تصور ہو رہے تھے. ان کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے، ان کو ڈالر دیے گئے، ان کو اپنا سامان لے جانے کی اجازت دی گئی، وہ افغانستان چلے گئے مگر زیادہ تر اس میں جو ہے وہ واپس آ گئے. ناظرین 2025 کی پہلی سہ ماہی میں
51 افغان طالبان جنگجو جو ہیں، افغان شہری جو ہے، وہ شدت پسندوں کے حملے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے مار گرائے۔ اب 51 اہلکار جو ہے وہ اب پرسنٹیج لگا کے دیکھ لیں کہ جنوری، فروری اور مارچ میں پاکستان نے 51 افغان شہریوں کو شدت پسندی کی کارروائی میں، جو زیادہ تر حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں تھے، ان کو جو ہے وہ پاکستان کی افواج نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا ہے۔ تو یہ اب ٹوٹل، اگر یہ اس مہینے کی ٹوٹل کو آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 20% ریشو بنتی ہے جو پاکستان نے اب تک ان 3 مہینوں میں شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو یہ 51 لوگ جو ہے اس کا 20% بنتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، پاکستان جو ہے وہ سختی کر رہا ہے کہ افغان مہاجرین جتنے بھی ہیں پاکستان میں ویزا سسٹم پہ، جو بھی غیر ملکی ہیں وہ پاکستان پہ ویزا سسٹم پہ آ سکتا ہے۔ یہ جو پاکستان میں شدت پسندی میں اور دہشت گردی میں انوالو ہیں، اب 20% ناظرین اگر آپ افغان شہریوں کو نکال لیں، ہم اس سے پہلے 0.1% کہتے تھے اور 0.5% یا 1-2% کہتے تھے کہ اتنے لوگ اس میں انوالو ہوں گے، اس لیے سارے افغانیوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر یہاں پہ ناظرین جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 20% جو افغان شہری ہیں وہ اب تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں میں مارے جا چکے ہیں۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہے وہ مکمل طور پہ افغان شہریوں کو جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ موجود ہیں اور جو قانونی طور پہ موجود ہیں ان کو نکالنے کے درپے ہیں اور ایک مکمل فیصلہ کر لیا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہو گئی، وہ زیادہ تر حمایت کر رہی ہیں۔ افراسیاب خٹک ہو گیا ہے، پی ٹی ایم ہو گیا ہے، قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپور کی ہو گئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ANP کی ہو گئی ہے۔ اس طرح PTI نے ان کی حمایت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر اور صوبائی صدر امیر مقام جو ہے انہوں نے حمایت کی ہے۔ تو سیاسی جماعتیں اس ٹائم پہ افغان مہاجرین کی حمایت کر رہی ہیں، مگر اس ٹائم پہ چونکہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ہے اور ہائیبریڈ نظام کے تحت ساری پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، تو ان کو یہ ایک بہترین موقع لگ رہا ہے کہ اس موقع میں ہم سال 2025 میں تمام تر افغان مہاجرین کو نکال پائیں گے۔ اور یہ ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور پاکستان سے شدت پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کر رہا ہے تو تمام تر غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان میں غیر ملکیوں کو نکالنا پڑے گا۔ پاکستان ناظرین آلریڈی مشکلات میں ہے، شدت پسندی میں اضافہ ہے، دہشت گردی ملک میں بہت حد تک ہو رہی ہے، 2 صوبے جو ہے وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ اور پاکستان کی معاشی پرابلم بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنل مشکلات ہیں، بیرونی دباؤ بھی پاکستان میں کافی حد تک ہے، بلوچستان میں انسرجنسی جو ہے وہ انڈیا کرا رہا ہے۔ تو بہت سی ایسے فیکٹر ہیں کہ پاکستان کسی بھی طور پہ اب افغان مہاجرین کو زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ سال 2025 میں تمام تر افغان مہاجرین کو اپنے ملک کسی بھی طریقے سے پاکستان واپس بھجوا دے گا۔ یہ پاکستان کا فائنل فیصلہ ہے، اس میں پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔